حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے دورہ خلافت میں جب آپ امیر المومنین تھے تو ایک عورت عراق سے چلی، گھوڑے کے اوپر سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی۔ یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ مسلمانوں کے یہ امیر ہیں، مسلمانوں کے یہ خلیفہ تھے، امیر المومنین بادشاہ تھے۔ حضرت عمر پاک جب آپ کا زمانہ تھا نا تو اس وقت حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ گشت میں مشغول تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال لو۔ کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ جب اتنی بات کہی تو آگے سے اس بیٹی نے کہا، اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اور اللہ سے جو ڈر اور خوف اور خشیت تھی عمر کے دل کو بھا گئی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور صبح قاصد بھیج دیا کہ یہ جو بچی عمر سے نہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے، ہم اب اللہ سے کم اور دنیا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہر معاملات میں کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو کہا یہ اللہ سے ڈرتی ہے، اس کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ مائی نے اس بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ قبول کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ پھر اس بیٹی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس کی شادی ہوئی، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، یعنی عمر پاک کے خاندان سے، عمر پاک کا خون ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز تو آپ کی بارگاہ میں جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ بنے تو عراق سے چل کر ایک عورت آئی، دیکھا، پوچھا آ کے اس جگہ پہ محلے میں آ کے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جو سامنے بوری والا ایک کپڑا بوری لٹکی ہوئی ہے نا جس کے دروازے کے باہر، وہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ کا گھر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر جا کر اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا۔ ایک درخت تھا، آپ کے جو صحن تھا اس میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اس چارپائی کے اوپر بٹھا دیا اور اس عورت کو پانی پینے کے لیے دیا، اور خود جا کے جہاں برتن دھوتے ہیں نا وہاں بیٹھ گئی اور مٹی لی اور برتنوں کی جو پچھلی سائیڈ ہوتی ہے بائک، اس کے اوپر وہ بیک سائیڈ پہ لگانا شروع ہو گئی۔ وہ عورت دیکھ رہی ہے اور دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ یہ جو برتن صاف کر رہی ہے نا یہ اس گھر کی ملازمہ ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، اس بوڑھی عورت نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک شخص اندر آ گیا۔ تو آپ نے کہا، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اتنی دیر آپ نے لگا دی، میں کب سے یہ برتن لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کنویں سے پانی نکال کر دو۔ تو اس شخص نے کنویں سے پانی نکال کر وہ جو برتن صاف کر رہی تھی اس عورت کو دیا، اور یہ ساتھ جو اس درخت کے نیچے عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ سوچ رہی ہے جو عراق سے آئی ہے، یہ دونوں نا اس گھر کے ملازم ہوں گے، یہ عورت بھی ملازمہ ہے اور یہ شخص بھی ملازم ہے۔ اور پھر اندر سے سرکہ اٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا دیا، آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھا کے جب فارغ ہو گئے تو برتن دھونے والی عورت کہتی ہے کہ یہ عراق سے آئی ہے، یہ بی بی، یہ اماں، یہ بوڑھی عورت عراق سے آئی ہے۔ تو اس کو اشارہ کر کے کہا، کر لیں بات، یہی ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر! جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ جو خود برتن صاف کرنے کے لیے پانی نکال رہا ہے، جس کی بیوی جو ہے وہ خود برتن صاف کر رہی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے قریب پہنچی اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، ہاتھ جوڑ کر یہ کہنے لگی، حضور عراق سے آئی ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں، میں بیوہ ہو چکی ہوں اور بیٹیاں جوان ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، ان کے خرچے پر میرے پاس خرچہ نہیں ہوتا، میں بہت پریشان رہتی ہوں، حضور مہربانی فرمائیں ان کا وظیفہ لگا دیں۔ اب یہ عورت دل میں خیال کر رہی ہے کہیں عمر بن عبدالعزیز کاش میری ایک بچی کا 100 دینار لگا دیں، سال کا 100 دینار میری بچی کا خرچہ لگا دیں تو میں خوش ہو جاؤں گی، میرا اچھا خاصا گزارا چلے گا، 4 بچیاں 400 اگر لگ جائے تو کیا بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کاپی اور پینسل پکڑی
ہاتھ میں اور اس عورت کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں، عارف کھڑی فرماتے ہیں، رونا دل دی میل مکاوے اتے وچھڑے یار مکاوے، رومن دومن والا سجنوں کدی دوزخ ول نہ جاوے۔ اماں پوچھتی ہے، عمر بن عبدالعزیز آپ تو حاکم وقت ہو، آپ تو بادشاہ ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو پھر آپ میاں صاحب کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ہجر تیرا تے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا، جی کردہ ہے تیرے سامنے بہ کے اج درد پرانے چھیڑا۔ تو آپ نے کہا، اماں مجھے اب اس کملی والے محبوب کی یاد آ گئی ہے، مجھے اپنے منٹھار غمخوار لجپال نبی کی یاد آ گئی ہے، اماں مجھے معاف کر دو، تو بیوہ ہے، میرا حق بنتا تھا تیرے پاس جانا، میرا حق تھا کہ میں تجھ تک پہنچوں کہ تیری بیٹیاں جوان ہیں، ان کا خرچہ لگاؤں۔ اماں اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ آج انسان کو پتہ بھی ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اپنی اس غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اماں مجھے معاف کر دو۔ اماں نے کہا، میں نے معاف کیا اور میری بچیوں کا خرچہ ہی لگا دو۔ حضرت عمر پاک، آپ کی یہ خون نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، ان کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا پہلی بچی کا 1000 دینار۔ جب آپ نے 1000 دینار لکھا تو وہ عورت کہتی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسری بچی کا نام وہ سارا لکھ کر اس کا بھی 1000 لکھا، 1000 دینار سال کا خرچہ لکھ دیا۔ اس نے پھر کہا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے تیسری بچی کا بھی خرچہ لکھا تو اس نے پھر کہا، الحمدللہ، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب چوتھی بچی آئی نا، آپ نے چوتھی بچی کا بھی جب 1000 لکھا تو اس وقت اس نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آپ کا نصیب بلند کرے۔ عمر بن عبدالعزیز کو کہا، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ بعض نے 3 کا کہا، بعض نے 4 کا۔ تو جب یہ بات سنی نا تو آپ نے اب جو چوتھی بیٹی تھی، یعنی 3 کا 1000 لکھ دیا یا 4 کا 1000 لکھ دیا۔ اگر 4 تھی تو 5ویں بیٹی کی جب باری آئی، اگر 4 تھی تو پھر جب چوتھی کی باری آئی تو آپ نے اس کا 1000 نہیں لکھا، اس کا 1000 نہیں لکھا۔ کہا، اماں جی بس یہ جو 4 تھی نا بیٹی، ان میں سے 3 کی، یا جو 5 تھی تو ان میں سے 4 کی، یہ میں نے 1000 دینار لکھ دیا ہے، 4000 دینار، 5ویں کا نہیں لکھنا۔ اس نے پوچھا، اے عمر بن عبدالعزیز کیوں نہیں، 5ویں کا کیوں نہیں لکھنا؟ تو آپ نے کہا، میں جب 1 کا لکھ رہا تھا تو کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے، میں نے دوسری کا لکھا تو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیسری کا لکھا تو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اماں اب تو نے جب میں نے آخری کا لکھنے لگا تھا نا تو نے اللہ کا شکر نہیں، تو نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی، مجھے کہا کہ تیرا اقبال بلند ہو۔ اب میرے دل میں یہ نہ کہیں آ جائے، اب جو میں لکھوں گا اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی، میری خوشنودی ہوگی کہ یہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے، انا نہ آ جائے۔ بابا بلے شاہ سرکار آپ اس پاسے وال جاندے نے نا، حضور بلے شاہ سرکار فرماندے نے، آپ فرماندے نے، پھلاں دا تو اتر کڑا، اتراں دا پھر کڈ دریا۔ کڈا سونا لکھیا پایا بلے شاہ سرکار نے، پھلاں دا تو اتر کڑا، اتراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر ڈبکیاں لا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ کہا اماں جب تو نے میری تعریف کی تو پھر میرے اندر یہ خوشی ہوئی، میرے نفس نے مجھے کہا اب یہ تیری تعریف بیان کر رہی ہے، ریا میرے اندر آ جائے، ریا جو ہے ریاکاری نہ آ جائے۔ تو اس لیے اپنی 4 بیٹی کو کہنا یہ 5ویں کو بھی اپنے اس خرچے میں سے حصہ دینا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز، یہی عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ اپنے گھر تشریف لے کر آئے، آپ کی پہلی بیٹی آپ کے پاس آئی تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کی دوسری بیٹی اس نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کی تیسری بیٹی آپ کے پاس آئی تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا یہ کیا ماجرا ہے، ہماری بیٹیاں منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ روئیں اور رو کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں صرف پیاز ہے،
اور میری بیٹیاں اس پیاز کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں اور منہ کے آگے ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہیں پیاز کی سمیل نہ آئے آپ کو۔ جب روئیں تو آپ نے کہا میرے گھر میں رہ کے تو نے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ کہا حضور میں نے تو کوئی ناشکری نہیں کی، بس ماں ہوں نا، میں ماں ہوں، اس لیے میرے یہ جو درد تھا نا وہ سینے سے اٹھا اور آنسو بن کے آنکھ سے وہ باہر آ گیا۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے نا، کلا ہاتھ کچھ کر نہیں سکتا، کلا ہاتھ کچھ نہیں کر سکتا، تے کون کلا ہاتھ کچھ کر نہیں سکتا تے ایک دوجے نو دھوندا، ماما باج محمد بخشا کون کسے نو روندا، باغ دے وچ ہریل توتا تے پھردا ڈالی ڈالی، ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی۔ تو آپ نے کہا میرے گھر میں رہ کے تو نے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ حضور میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں چلو میرے ساتھ باہر چلو، میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں، آپ کی بیٹیوں کو تو کھانا مل رہا ہے چار دیواری کے اندر، میں آپ کو وہ بھی گھر دکھاتا ہوں کہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیری بیٹیوں کے پاس تو پھر بھی پیاز ہے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کا ذکر کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ ناصرہ شاکرہ ذاکرہ خاتون جنت حسنین کریمین کی امی جان کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ جانتی نہیں کہ میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی جو جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، اس نے بھی تین دن تک کچھ نہیں کھایا، فاقہ برداشت کیا ہے، بھوک برداشت کی ہے۔ کہ تجھے میرے محبوب کا اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا یاد نہیں ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکریہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔